السلام علیکم جی یہاں پہ تمام پولیٹیشینز بھی آئے ہوئے تھے, سب اسٹوڈنٹس نے کویشچن بھی کیے ہیں, اور کسی نے یہ کویشچن نہیں کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے تو ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے. ویل ڈن. قانون کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ سب نے یہاں بات کی ہم جوانوں کو یہ دے رہے وہ دے رہے, پہلے ان کو ووٹ کا حق تو دیں, اس کے بعد دیکھیں گے آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں. تو میں تمام جو سیاسی قائدین یہاں پہ موجود تھے سب کا احترام ہے, جو بھی تھے ایز اے پرسن ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں وہ یہ بتائیں, ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ وہ ایز اے پارٹی ممبر کیا کام کیا انہوں نے آج تک. سب کو ٹائم ملے ہیں, کسی کو 10 سال کا 40 سال تک کا بھی ٹائم ملا ہے, لیکن یہاں کوئی بھی مل کے بیٹھ نہیں رہا, سب آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے اور کوئی یہ گندی سیاست کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو گیا, لیکن کوئی یہ نہیں کہ ہم قانون کی بات کب کریں گے. یہ پارلیمنٹ کیوں ہے, اس کا جواب دیں ہمیں. فیئر انف, لولی. آئیے اینڈ دین 3. اب 3 دن میں ابھی 3 کر لیں آپ ابھی آئیے ساتھ تشریف لائیے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایٹ دس کیوٹک سچویشن آف پاکستان, آج ہم ان کرائسس سے لڑ رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جوان کا پاکستان. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جوان تو موجود ہے پاکستان کے لیے, کیا پاکستان ہے جوان کے لیے؟ کیا پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں اپرچونیٹیز موجود ہیں جو جوان کو چاہیے؟ جوان پاکستان کو کیوں نہ چھوڑ کر جائے جب اس کے لیے یہاں پر کچھ موجود ہی نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پر بڑی بات ہوئی ہے کہ لوگ جوان جو ہیں وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. میں ذاتی طور پر, استاد کے طور پر اور ایک ایز اے پیرنٹ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان سے باہر جا کر آپ اچھی صلاحیت حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کسی بھی وقت خدمت کریں, لیکن مجبوری کے تحت آپ کو نہیں جانا چاہیے. اگر آپ مجبوری کے تحت جا رہے ہیں تو ریاست اور سیاست کلی طور پر ذمہ دار ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام ہر 5 سال بعد اپنا حق ادا کر کے ووٹ کاسٹ کرتی ہے, تو اس بار 2024 میں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انتخابات کا رزلٹ فری اینڈ فیئر ہوگا؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا کہ انتخابات ہونے سے پہلے ہی اگر متنازع ہو گئے تو ان کے نتائج پر کون یقین کرے گا؟ آپ یقین کریں گے ویسے؟ فی الحال تو نہیں. فیئر انف. ٹھیک ہے, آئیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ملک سب سے زیادہ تباہ ہوئے تھے وہ تھے جرمنی اور جاپان. اگر اس ٹائم اگر آپ ورلڈ افیئرس کو دیکھیں تو جاپان ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے ملک ہے اور پاکستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح جرمنی کو آپ دیکھیں, جرمنی اور جاپان وہ 2 ملک ہیں جو ٹیکنالوجی کو اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں, جبکہ ہم پاکستان کو اس ٹائم ٹیکنالوجی کی دنیا میں چیٹرز کے لقب دیا جاتا ہے. اور دوسرا, میرا جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کو ٹیکنیکلی 100 سال پیچھے کرنے کے لیے اور دنیا سے 100 سال پیچھے کرنے, ہمارے تباہ کرنے کے لیے اور ہمارے ملک کو بالکل ختم کرنے کے لیے ہماری ٹیکنالوجی کو, ہمارے بچوں کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ نیوٹن کے لا کیا تھے جو کہ آج سے 4 صدیوں پہلے اس نے ایجاد کیے تھے, لیکن ہمارے بچوں کو کوئی سکل نہیں سکھائی جاتی جس کی وجہ سے وہ باہر نکل کے ملک کی خدمت کرے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکے. میری اپنے پولیٹیکل لیڈر سے, مطلب جو بھی لیجسلیشنز میں آتے ہیں ان سے ایک التجا ہے کہ اس یوتھ کو روٹی, کپڑا, مکان اور بجلی کے چکر سے نکال دیا جائے, کیونکہ یہ کسی بھی نیشنز کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں. اس سے نکالو گے جب تک نہیں نکلیں گے تو ہم ایز اے ریسرچرز, ایز اے ٹیکنیکلی آئی ٹی کے ان سب میں ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اس لیے چاہیے کہ جو یوتھ کی ضرورت ہے اس کو وہ آفر کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 19 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کو فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہمارے صحافی کوئی بات کرے گا فیصلہ ساز, حقیقی حکمران, اسٹیبلشمنٹ, لیکن آج تک کوئی صحافی یہ کیوں نہیں بول پایا کہ ایکچوئل کلپریٹ کون ہے. اور ہم لوگ 76 سال میں ابھی تک ہم لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق تک نہیں مل سکے. 21 اکتوبر ہے, تھوڑا سا باعث لگے گا, لیکن یہ بات لائک ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں آپ سے پوچھنی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نواز شریف آئے, انہوں نے لکھا 4 سال بعد جلا وطنی کاٹ کے آئے, تو آپ کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ پاکستان میں کون ہیں طاقتور جن کا نام نہیں لیا جاتا؟ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے, اور جو بولے جملہ وہی بولا ہے کہ سب کو پتہ ہے. تو بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں, تو اعتراض کس چیز کا؟ یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے.
ہم نے باجوہ کا نام لیا ہے, ہم نے مشرف کا نام لیا ہے, ہم نے ضیاء کا نام لیا ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے, ہم نے نام لیا ہے ان فوجی اہلکاروں کا جنہوں نے سیاست کے اندر حصہ لیا ہے. آپ نے کبھی نام لیا ہے؟ سر ہم تو اگر ہم لوگوں کو پلیٹ فارم ملے گا تو ہم ضرور بولیں گے. یہ کیا ہے, کچن تو نہیں ہے, پلیٹ فارم ہے نا یہ. نہیں نام نہیں, میں مجبور نہیں کروں. آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ. ایتھکس دیکھیں, جب بل کلنٹن کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا تو اس کے اوپر الزامات کی بھرمار تھی. اس کے پارٹی کے نمائندگان کا یہ ماننا تھا کہ جب تک وہ حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کے پولیٹیکل رائٹس برقرار ہیں. تو یہ گرے ایریا ہے ججمنٹ کا. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جلا وطنی کاٹ کے آیا تو ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ ایک کیس کے اندر کانوکٹ ہے. تو آئی وڈ بی ہیپی ود دیٹ. لیکن اگر وہ نہیں بتا رہے تو پھر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. جی السلام علیکم. بینگ اے پارٹ آف یوتھ, میں یہ مانتی ہوں کہ ہم لوگوں کو جاب کی اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, لیکن ان جابس کے لارج اسکیل پہ ہمارے پاس انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ان انٹرویوز کا رزلٹ آتا ہے تو وہ سفارش کی بیس پر کیوں ہوتا ہے؟ ایگزامپل کوٹ کرنا چاہیں گی جہاں پر میرٹ وائلیٹ ہوا آپ کے خیال میں اور رپورٹ نہیں ہوا؟ ابھی ریسنٹ ایک کیس تھا جس میں ہوا ہے, لیکن کافی اس طرح کے ہیں جن میں نہیں ہوا. ابھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ کافی میں نے دیکھا ہے. تو بچے آئیڈیا لے کے سوال کرتے ہیں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. عموماً جابز ایڈورٹائز ہونے سے پہلے ہی لے لی جاتی ہیں اور ایڈورٹیزمنٹس جو ہے نا وہ خانہ پوری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے, مدعا سامنے آیا, تو آئی وڈ سے کہ اس ادارے سے متعلق جو میکنزمز ہیں ان کو استعمال کریں. تھوڑی سی اس کے اندر تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. اور ابھی حالیہ ایک کیس ہوا تھا جس کے اندر آؤٹ آف میرٹ پروموٹ کیا گیا تھا. وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے اس کو ریورس کروایا. تو مشقت تو کاٹنی پڑے گی لیکن حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جی لاسٹ ٹو کوسچن, گو ہیڈ. بولیے. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں باہر چلے جانا چاہیے, ہم اچھی اسکلز حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے اپنی اسکلز کو سرو کرنا چاہیے. اگر پاکستان میں فیسلٹیز ہی نہیں ہوں گی تو ہم نے اسکلز کو کیسے سرو کریں گے؟ آئی گیو دا ایگزامپل رائٹ کہ ریسرچ کی فیسلٹیز سے دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر باہر جا کے ریسرچ اچھی انسٹرومنٹس پہ, اچھی فیسلٹیز پہ حاصل کر بھی لیتے ہیں, لیکن جب پاکستان میں واپس آتے تو یہاں پر ریسرچ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, تو ہم یہاں پر وہاں سے ریسرچ کر کے یہاں پہ آ کے ہم کنٹری کو کیسے سرو کریں؟ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ یہاں پر ریسرچ کی فیسلٹیز کو بیٹر بنائیں, تاکہ اگر باہر بچے ایجوکیشن حاصل کر کے آتے بھی ہیں تو یہاں آ کر اپنے وہ ریسرچ کی جو اسکلس ہیں یہاں پر اچھی طریقے سے سرو کر سکیں. السلام علیکم. میرا سب بیسک سا سوال ہے کہ جو یوتھ ہے کیا وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے؟ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ساروں کے جو سی ای اوز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. کیا یوتھ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تب یوتھ باہر ہی جائے گی نا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی یوتھ کو آگے آنے دیا جائے. جتنے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنی پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں. السلام علیکم. میں یہاں پر ایک سمپل سی بات کرنے آیا ہوں اور میرا یہ سوال ہے آپ سب لوگوں سے. آپ کہتے ہیں اس کی حکومت ہے, اس کی حکومت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس حکومت میں ان پڑھ لوگ آپ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر لگے ہو, کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. پچھلے 75 سالوں سے جو کہ ہم آزاد ہیں کہ بیٹھے ہوئے, نہ ہماری سینٹ میں اسمبلی میں ہمارا وہ بندہ ہے قومی اسمبلی میں ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں یا ہم ابھی بھی اپنے آپ کو غلام سمجھیں, جو کہ ہم نے آزادی لیا ہوا ہے اپنے آپ خود اپنے دم پہ؟ السلام علیکم. میرا نام محمد مدثر ہے. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور ہم پچھلے 75 سال سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک الگ صوبہ